اکیلا رہنا ایسے ہے جیسے میں نے دن میں 15 سگریٹ پی لی. اس کی فزیکل ہیلتھ تنہائی سے کمپرومائز ہوتی ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ کمپرومائز ہوتی ہے, اس کی سوشل ہیلتھ کمپرومائز ہوتی ہے. خلوت جو ہے وہ تو ایک حسین ترین کیفیت ہے. ٹھیک ہے سر. اور میرے خیال میں اس سے آپ کی ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے, جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے, اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. یہ جو سوشل بیریئرز ہیں جس میں کہ کھلاؤں گا کیا, سلاؤں گا کہاں, میرے گھر کی تو وہ کیفیت نہیں ہے, میں صحیح کیفیت میں نہیں ہوں, میں کیسے انٹرٹین کروں, اس نے تنہائی پیدا کر دی ہے. جی السلام علیکم جی, میرا نام قاسم علی شاہ ہے. میرے ساتھ انتہائی محترم ڈاکٹر مودد رانا صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اس سے پہلے کچھ ویڈیوز چینل پہ آپ سن چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا اپنا چینل ہے, میں اسے ریگولر فالو کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کے چینل کا لنک بھی اس ویڈیو میں, تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. ڈاکٹر صاحب کا جو ایکسپوئر ہے وہ پڑھنے کا, پڑھانے کا, سب سے بڑھ کے بڑے ہی قابل سائیکیٹرسٹ ہیں. ان کے جو کہہ لیجئے ان کے جو مریض ہیں وہ ان کے مرید بھی بن جاتے ہیں. یہ ایک بڑی غیر معمولی صلاحیت ہے. میرے استاد ہیں, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں ذاتی طور پہ بڑا امپریس ہوں ان سے. لکیلی آج لاہور موجود تھے اور ان کی یہاں موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا دل کیا کہ ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کی جائے جو آج کا بڑا زندہ تازہ موضوع ہے, ریلیونٹ. اور وہ موضوع یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج تنہائی کا بڑا چیلنج ہے. سب ہم کبھی سمجھتے تھے کہ تنہائی جو ہے وہ کباروں کا چیلنج ہے, پتہ لگا سب کا ہی چیلنج ہے. کپلز کا چیلنج ہے, بچوں کا چیلنج ہے, بڑوں کا چیلنج ہے, بوڑھوں کا چیلنج ہے. اور بڑی تیزی کے ساتھ ایسا لگتا ہے یہ تنہائی بڑھتی جا رہی ہے. کیوں ہے, تدارک کیا ہے, کس طرف جا رہی ہے, کوئی سولوشنز کیا کیا ممکن ہے؟ اچھا, ایک تو اب آپ کی جو محبت بھری گفتگو اور اس کا بہت شکریہ. آپ کی عنایت ہے اس ناچیز کے بارے میں ایسے الفاظ, اور آپ جیسی شخصیت اس طرح سے اس پر بات کرے. میں بالکل اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. یہ آپ کا بڑا پن ہے, اس انداز سے گفتگو آپ نے کی. میری نظر میں تنہائی ہمارے وقت کا اور جو اب سال آنے والے ہیں نا, اس کا سب سے بڑا سوشل اور ہیلتھ چیلنج ہے. شاہ صاحب, اس وقت دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اکیلا رہنا ایسے ہے جیسے میں نے دن میں 15 سگریٹ پی لیے. تو یہ میں نے بہت آسان کر کے بات کی تاکہ کسی کو سمجھ آ جائے کہ 15 سگریٹ والے بندے کا کیا اثر ہوتا ہے. تو اب وہ کیا صرف کھانسی آتی ہے اس کو؟ نہیں, اس کی فزیکل ہیلتھ تنہائی سے کمپرومائز ہوتی ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ کمپرومائز ہوتی ہے, اس کی سوشل ہیلتھ کمپرومائز ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اگر اس کو تنہائی کی سمجھ نہ آئے کہ میں تنہائی کا کیا چارہ کروں بقول فیض, تو پھر وہ ایک اسپرچول ڈراؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے. ایک اسپرچول قحط بھی آ جاتا ہے اس کے اندر. تو قحط میں کوئی کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ تو تنہائی بنیادی طور پر ایک بہت بڑا چیلنج بن کر ہمارے معاشرے میں اور دنیا بھر میں آ چکی ہے, اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا بڑھتی جائے گی. اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اور ہم یہ نہیں جانیں گے کہ تنہائی کو اسٹرینگتھ کیسے بنایا جا سکتا ہے, تو یہ ریالٹی ہے, رسک فیکٹر ہے. اگر اس کو نہ سمجھا تو یہ ہمارے لیے تباہی کا اور بیماری کا سبب بن جائے گی, اور ہماری لانجیویٹی کم کر دے گی. ٹھیک ہے. اور اگر سمجھ جائیں تو پھر میں اسے کہتا ہوں تنہائی سے خلوت میں تبدیل ہو جائے گی, لونلینس سے سولیچیوڈ میں چلے جائیں گے. خوبصورت. تو پھر خلوت جو ہے وہ تو ایک حسین ترین کیفیت ہے. ٹھیک ہے سر. اور میرے خیال میں اس سے آپ کی ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے, جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے, اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے جب آپ خلوت میں ہوتے ہیں, یعنی فوکسڈ ہوتے ہیں آپ کسی چیز پر, تو وہ ساری چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں. تو آپ جیسے لوگوں کو, اس لیے میں نے سمجھا ہے کہ یہ فورم جس پر لاکھوں دنیا کے لوگ بینیفٹ اٹھاتے ہیں آپ سے, یہ موضوع ان کو چکھا دیا جائے کہ وہ چکھ لیں کہ تنہائی کو آپ زہر بھی بنا سکتے ہیں اور تریاک بھی بنا سکتے ہیں. یہ گفتگو ہے جو آج آپ کے ساتھ موقع مل رہا ہے کرنے کا, کہ اس زہر کو تریاک کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں اس میں نا یہ بڑی ایک اہم چیز آپ نے بتا دی کہ خلوت اور تنہائی. ایسا نہیں کہا جا سکتا سر کہ اگر تنہائی میں بھی کوئی پرپز ہے, یعنی آپ پرپزفلی علیحدہ ہو گئے ہیں, کٹ گئے ہیں, اور آپ غور و خوض کر رہے ہیں, اپنے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, پازیٹیو ہے. اور اگر کوئی ایم ہی نہیں ہے, مقصد ہی نہیں ہے, کھوکھلا پن ہے,
یعنی سب کچھ ہے ارد گرد، آپ دیکھتے ہیں بندے پورے کرتے ہیں، گھر کے پورے بندے، ایک دفتر کا سرکل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ ہم بالکل اکیلے ہیں. کیا یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے؟ اور کیا یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے ایسا؟ کیا یہ پاکستان میں بڑھ رہی ہے؟ کیا دنیا میں بڑھ رہی ہے؟ اچھا، یہ میں عرض کروں کہ تنہائی ان اٹ سیلف اس وقت دنیا کے ہر شعبے کا، ہر ملک کا، ہر معاشرے کا مسئلہ ہے، صرف پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے. شاید ہم کم تنہا نسبتاً. ویسٹ کا بہت بڑا ایشو ہے، جاپان کا بہت بڑا ایشو ہے، وہاں پر سوئسائڈ ریٹس لونلینس سے لنکڈ ہیں. مینٹل ہیلتھ ایشوز جن ملکوں میں بہت زیادہ ہیں وہاں تنہائی ایک پازیٹیو فیکٹر کے طور پر ایک رول پلے کر رہی ہے. تنہائی سے ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے، ذہانت انسان کے یعنی کوگنیٹیو ایبیلٹیز، اس کی سمجھ بوجھ کم ہو جاتی ہے تنہائی سے، اور اس سے جو فزیکل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں، عمر کم ہو جاتی ہے، ڈیمینشیا کے چانسز زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے سب کا مسئلہ ہے. وہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ ہے تنہائی الیکٹیو، وہ تنہائی جو الیکٹیو ہونا، وہ تو پھر آپ کو مکہ کے حسل بسل سے نکال کر اور قربت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے نکال کر غار حرا میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ تنہائی تو وہ ہے جو خود رب کے پاس بھی ہے. اب مجھ ناچیز کو معاف کیجیے گا آپ اگر میں ڈائیگریس کر رہا ہوں یا اپنی حیثیت سے بڑا ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے، صرف مجھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہے، کہ قل واللہ احد میں اللہ میں اپنی تنہائی کا اعلان کر رہا ہے، ایک ہونے کا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک کا ترجمہ واحد ہے، تو قل واللہ واحد تو نہیں کہا اس نے قل واللہ احد کہا ہے. اور پھر یہ کہا ہے کہ نہ میرا کوئی بیٹا، نہ میرا کوئی بھائی، میں نہ کسی کا باپ. تو یعنی اس نے اپنی تنہائی کا اعلان کیا ہے. تو وہ پھر جو لوگ اس الیکٹیو تنہائی میں جاتے ہیں نا، وہ پھر اس خلوت میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ ایک بڑے تنہا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ان کے اندر کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس سے پروڈکٹیوٹی، اس سے کریٹیوٹی، اس سے انوکھے خیالات، سوچیں عجب قسم کے شعر، عجب قسم کے خیالات، یوریکا جنم لیتا ہے. اس میں آپ کو ڈی این اے کا سٹرکچر سمجھ آ جاتا ہے، آپ کو ویک فورسز کلیئر ہو جاتی ہیں کائنات کی، اور آپ پھر کائنات کی تسخیر اور اس کے لاز کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو خلوت کہتے ہیں. تنہائی وہ ہے اس وقت آپ کو لگے کہ دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یہ لگے کہ دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یا اس کی جو دوسری فارم ہے میں دنیا کے قابل نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو دو طرح کی ہوئی تنہائی. یہ جو الیکٹیو ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو دنیا میرے قابل نہیں ہے یا میں دنیا کے قابل نہیں ہوں. تو اب وہ جو ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی نا میرے اور میرے ارد گرد کے انسانوں کے درمیان، یہ تنہائی ہے جو بہت خطرناک ہے. اور یہاں پھر یہ جذباتی لیول پر بھی ہو سکتی ہے، یہ سوشل لیول پر بھی ہو سکتی ہے نا. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو تھوڑے سے عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، میرے والد صاحب میرے ساتھ رہتے ہیں، وہ میرے استاد بھی ہیں، بہت چیزیں سکھاتے ہیں مجھے. تو میں ان سے کبھی پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے جو سب سے زیادہ وائٹامن چاہیے نا، وہ ایسا وائٹامن ہے جو میری تنہائی کو کم کر دے. تو تم میرے ساتھ بیٹھ کے جب ناشتہ کرتے ہو نا، تو میں ٹوسٹ نہیں کھا رہا ہوتا، نہ میں انڈا کھا رہا ہوتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. وہ جو تیری حدت میرے پاس آ رہی ہوتی ہے، جو تو غور سے میری بات سن رہا ہوتا ہے، حالانکہ تو نے 110 دفعہ وہ بات پہلے سنی ہوتی ہے، مجھے بھی پتا ہوتا ہے جب میں 111ویں دفعہ سنا رہا ہوتا ہوں. تو تو جس انٹرسٹ سے اس کو سنتا ہے نا، وہ میرا اصل ناشتہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو وہ سمجھ لینا کہ مجھے اس دیوار کو نیچے گرانا ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاسم علی شاہ تنہا ہیں، تو میں اس دیوار کو گراؤں اور پہنچوں کہ شاہ صاحب کین آئی بی پارٹ آف یور سالیٹیوڈ، کین آئی شیئر دیٹ. یہ نہیں کرتے ہم، اس کمپلیکس میں پھنسے رہتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. جب اگر میں نے ان کو بلا لیا تو میں ان کو کھلاؤں گا کیا.
ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سوشل بیریئرز ہیں جس میں کہ کھلاؤں گا کیا, سلاؤں گا کہاں, میرے گھر کی تو وہ کیفیت نہیں ہے, میں صحیح کیفیت میں نہیں ہوں, میں کیسے انٹرٹین کروں, اس نے تنہائی پیدا کر دی ہے. چند ہی سال پرانی بات ہے, سمجھ لیں کہ جب لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوتا تھا. ابھی میں نے پہلے اپوائنٹمنٹ لیا آپ سے, ٹھیک ہے, کہ میں بارجن نہ کروں. آج سے 25-30 سال پہلے کا جو میرا دوست ہے, اس سے میں اپوائنٹمنٹ لیتا تو اس نے رکھ کے لپیٹ ایک مجھے کی کہہ رہا ہے, آ جا بس, صحیح, وہ جانی آ جا بس, صحیح جی, یو نو یہ والی. سو ٹیلی فون کرنا جو تھا نا, وہ اس بات کی دلیل تھی کہ ریلیشن شپ انٹیمیٹ نہیں ہے. صحیح, ٹھیک سر. اب اس میں یہ تھا کہ جس وقت میں آ گیا تو اس نے گھر میں اگر دال پکی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ پیاز کاٹا, چٹنی بنائی, اچار رکھا اور کھا. ٹھیک ہے سر. تو اس لیے مجھے اناؤنس نہیں کرنا پڑتا تھا. ایک چارپائی کے اوپر وہ سو گیا, نیچے میٹرس پہ کبھی وہ سو گیا, کبھی میں سو گیا, کوئی ارینجمنٹ نہیں, کچھ نہیں. فارمیلٹیز نے انسانوں کو تنہا کر دیا آج کی زندگی میں. فارمیلٹیز نے. اچھا یہ فارمیلٹیز انفارچونیٹلی شاہ صاحب سگے رشتہ داروں میں بھی موجود ہونا شروع ہو گئی, بھائی بہنوں کے درمیان فارمیلٹیز, انٹیمیٹ جو بچپن کے یار دوست ہیں ان کے اندر بھی. اور پیچھے اندر ایک کہانی جو چل رہی ہے نفسیاتی طور پر, وہ یہ ہے کہ میں اس شخص کو اس طرح نہ دکھ جاؤں جس طرح سے میں ہوں. ہائے ہائے ہائے, وہ چھپانا چاہ رہے ہیں. صحیح. میں ہر وقت اس کو چھپا, مطلب ناک ہوتا ہے نا, تو میں دروازہ کھولنے سے پہلے جا کے اپنے بال ٹھیک کرنا شروع کر. ٹھیک ہے سر. میں اپنے کپڑے دیکھتا ہوں, میں دروازہ کھولنے سے پہلے کپڑے ٹھیک. وہ بھائی بندہ باہر کھڑا ہے یار, باہر بارش ہو رہی ہے, بالکل ٹھیک, باہر تپے گی, جا کے دروازہ بھی کھول لو. صحیح جی, بالکل. میں اس بارے میں ہوں. میری آپ سوچیں کہ میری عزت نفس کتنی کم ہو گئی شاہ صاحب. مجھے اس کی فکر ہے کہ آپ مجھے کس طرح دیکھیں گے, کہیں آپ وہ تو نہیں دیکھ لیں گے جو میں ہوں. یہ تنہائی کے وہ والے فیکٹرز ہیں جن کو ابھی سمجھ لینا بہت ضروری ہے. اس دیوار کو گرانا بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیویجول لیول پر, ذاتی طور پر ہر وقت اس کا خیال رکھنا کہ کلا کیڑا ہے, اس کو ڈھونڈنا, کلیاں نو لبنا, اور پھر اپنے آپ کو کمٹ کرنا کہ آئی ول ریچ آؤٹ. یہ ضروری ہے. اور وہاں پر اس کا خیال نہ رکھیں کہ اچھا پھر بعض کا شاہ صاحب, یہ میں اپنے پروفیشن میں یہ بھی دیکھتا ہوں, مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر آپ کو لگے کہ میں غلط بات کہہ رہا ہوں یہاں پر. بعض اوقات یہ بھی لگتا ہے کہ میں دوسروں کو نا اپنے معیار کا نہیں سمجھتا, اس لیے نہیں ملتا ان سے. یہ بھی عجیب ٹریجڈی, یار بڑا بیوقوف چاہ بندہ ہے, تو آئی کیوں نہیں گا میرے نال ملتا, ہی از ناٹ آف دا سیم کیلیبر, یو نو. صحیح سر. یہ بڑھ گیا سر. یہ بھی ایک عجیب, مطلب وہ سوشل کلاس سے میں آگے کی بات کر رہا ہوں. ایک تو سوشل کلاس کا ہے نا, میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں, میرے ذہنی سطح کا نہیں ہے وہ یار. ایک میں عرض کر دوں آپ سے کہ میں نے پھل خریدتے ہوئے, پھل والے سے بھینس کا دودھ خریدتے ہوئے بھینس والے ملک نور صاحب سے, ٹھیک ہے, میں نے گول گپے کھاتے ہوئے مکلوڈ روڈ پہ ماجے سے بہت کچھ سیکھا. ٹھیک ہے. ایسے زندگی کے سبق سیکھے ہیں شاہ صاحب کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا فلاسفر مجھے دے سکتا تھا. ایسی باتیں سیکھی ہیں. میرے پھل والے نے مجھے یہ سکھایا تھا بہت سال پہلے کہ میں جب اس کو گزرتا تھا وہاں سے, میں دیکھتا تھا کہ وہ گاہکوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے, وہ اپنے سیبوں کی طرف, اپنے اناروں کی طرف, ان کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے. باقی جو پھل والے ہیں وہ گاہک پھنسا رہے ہیں, وہ پھلوں کے ساتھ لگا. دیٹ واز دا ریزن فار دا فرسٹ ٹائم کہ میں اس کے پاس گیا. تو میں نے کہا کیا کر رہا, کہتا ہے میں اپنے پھلوں کو صاف کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کیوں, کہتے ہیں میں نے پیارے بڑے لگ دینے. صحیح. So his dedication and devotion and single mindedness, وہ سیب کو پکڑ کے اس کو صاف کری جا رہا ہے, اس کی محبوبیت اپنے پھلوں کے ساتھ, یہ اس پھل والے نے سکھائی ہے. کیا بات, کہ اس لمحے کے اندر جو موجود ہے وہ میرا محبوب ہے. بہت اعلیٰ. یہ خلوت ہے, یہ خلوت ہے. ٹھیک ہے, یہ تنہائی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے سر. اور یہ تنہائی کا علاج ہے. واہ 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 واہ, بالکل ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, بالکل کہ جو اس لمحے میں آپ کے ساتھ, آپ کی یاد میں ہی صحیح, آپ کے دل میں ہی صحیح, آپ کے ذہن میں ہی صحیح, آپ کے ساتھ ہے,
تو وہ آپ کی تنہائی کا علاج ہے نا. اب اس کے ساتھ ذرا ہو جائے نا گفتگو تھوڑی سی, بالکل ٹھیک, تو تنہائی ختم ہو جائے گی. بہت اعلیٰ. ڈاکٹر صاحب میں یہ سوال اس لیے بھی پوچھوں گا کہ سکے رشتوں میں جہاں پر بھائی بہن ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, ایک چنگیر میں کھایا, اس کے بعد یہ اپنا پن, یہ ایک اعتماد کہ یہ میرا ہے, یہ میرے دکھ میں میرا ساتھ دے گا, یہ کیوں گھٹتا جا رہا ہے؟ ایک ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں, یہ فاصلے یہ اتنے بڑھتے بڑھتے پھر اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے وہ 20-20 سال بعد مل رہے ہوتے ہیں, ملنا چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کامن ہو گیا کہ لوگ ملنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, یہ ساڈا ہن مک گیا. ایسا کیوں ہو گیا سر؟ یہ اچھا پہلے نہیں تھا ایسے. یہ بہت گہرا سوال ہے شاہ صاحب, اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اتنے گہرے سوال کا آپ کو کوئی بہت زبردست جواب دے سکتا ہوں, لیکن جو میں فیل کرتا ہوں تھا, مجھے اس بات کا اطمینان نہیں رہا کہ آپ بھائی کی حیثیت سے یا بہن کی حیثیت سے میرا خیال رکھیں گے. مجھے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ آئی ایم سپوز ٹو ٹیک کیئر آف مائی اون سیلف بائی مائی سیلف. یعنی کہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو یہ لگتا ہے کہ بس میں خود ہی ہوں جو کچھ ہوں, ٹھیک ہے, کسی اور نے آواز دینے پر نہیں آنا. یہ تو جنگل کی کیفیت ہوتی ہے. صحیح. دیکھیں نا, اگر کوئی گیدڑ آگے آگے ہے اور شیر پیچھے پیچھے, یہ کس کو بلائے گا؟ کسی کو نہیں بلا سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ باقی جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا وہ بھی ساری گیدڑ ہی ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو باقی شیروں کو تو آواز نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے معاشرے میں اس سے جو ٹریجڈی ہو گئی نا بہن بھائیوں دوستوں کے درمیان, وہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کی جو بنیادی اقدار تھی نا, کہ میں اگر کسی نے آواز ماری ہے تو وہ آیا ہے, وہ اعتبار ختم ہو گیا. مجھے لگتا نہیں وہ آئے گا, اور اگر آئے گا تو کہیں وہ شکاری کے ساتھ نہ مل جائے. مجھے شکار دیکھ کر مجھے یہ فکر ہے کہ اگر میں نے اس کو بلایا اور یہ کہا کہ مجھے تو اپنے زیور بیچنے پڑ رہے ہیں یار, میرا تو ادھار ہی نہیں اتر رہا, تو ایک دم اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ کہتے ہیں ان پھنسے ہو جاتے ایدے کو تھوڑے جا زیور نہ خرید لئیے. اب میں اس بھائی کو بلایا اس لیے کہ وہ میرے زیور بچا لے گا. وہ کہے گا کہ پیڑیا وہ میرے کو پیسے پہننے یار, تو پہندا بھابی دا زیور ہے رکھ اندر, اینڈ بھی دیدا ہوندا ہے کسی اور ٹائم واسطے ہوندا ہے. سی سو آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ تو کہے گا کہ یار باقی ان کی دینا ہے, تیری بھابی کو بھی تو کاٹے گئے نا یار, مینوں ہی دے دے, تے وہ پیسے میں ہولی ہولی تین دے دوں گا. تو جب آپ اس طرح کی سچویشن میں سوشلی چلے جائیں گے جہاں پر سگے بہن بھائی سے آپ کو یہ توقع نہیں رہے گی کہ میں اسے آواز دوں گا تو وہ آئے گا اور آ کے میرا ہاتھ پکڑ لے گا, تو پھر اس کو معاشرہ کرنا مشکل ہو جائے گا شاہ صاحب. پھر اس کو جنگل کہنا پڑے گا. تو جنگل میں بڑی تنہائی ہوتی ہے. جنگل خوبصورت بڑا ہوتا ہے لیکن اس میں بڑی تنہائی ہوتی ہے. اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے نا اس تنہائی سے جو میں جس کی بات کر رہا ہوں. اچھا سر, آج ایک ماڈرن ٹرم سوشل جینیس کی شکل میں سر ہمیں ملتی ہے. اس پہ کتابیں بھی ہیں بڑی بڑی, میں نے سر 2-3 ماڈرن کتابیں پڑھی جس میں ڈھونڈا کہ یہ ایک ذہانت کی شکل ہے جس کے ذریعے آپ دوسروں کو انگیج کر لیتے ہیں. بعض لوگوں میں اسکلز ہوتی ہیں کہ وہ ایک انجان کے ساتھ بھی بڑی جلدی سے کریپو بلڈ کرتے ہیں, رابطہ بناتے ہیں. اور ایک طرف سر کچھ لوگ ہیں جو شدید انٹروورٹ ہیں, ان کے اندر شائنس ہوتی ہے, وہ اپنے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. آپ یہ سمجھیں گے کہ جن میں سماجی ذہانت پائی جاتی ہے وہ اس بیماری کا شکار نہیں ہوتے, اور جو ہیں انٹروورٹ, کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں گھومن پھرن کا شوق نہیں ہے, یا میں کاری ٹھیک ہاں, یا میں کتنے نہیں جانا, یہ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ لونلینس نا اب اتنی چونکہ بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے دنیا میں, تو اس کے اوپر بے شمار اسٹڈیز ہیں, سائنٹیفک اسٹڈیز ہو رہی ہیں. ایکچولی برین میں اب ایریاز آئیڈینٹیفائڈ ہیں جن کی انڈر ایکٹیویٹی سے, یعنی کہ جو سوشل کوشنٹ پیدا کرتے ہیں, جو آپ نے سماجی ذہانت جس کا آپ نے ذکر کیا, اور سوشل جینیس جس کی آپ بات کریں, تو اس کے ایریاز ڈیفائن ہو گئے ہیں. دماغ کے جو یہ فرنٹل لوب جس کو ہم سجدے میں لے جاتے ہیں آپ کے سامنے, اس کے بالکل پیچھے جو ایریا ہے برین کا, اس کو فرنٹل لوب کہتے ہیں. تو اس کے اندر فرنٹل لوب میں جو سامنے کا حصہ اس میں, اور اس کے بعد پھر ایک انسلا, پھر ایک میگڈلا, پھر ایک بیزل گینگلیا, اس طرح سے 3-4 ایریاز ہیں برین کے جن کو آپ اسٹڈی کریں تو ان کے اندر جو گرے میٹر ہے وہ ان لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے جن کو آپ سوشل جینیس کہتے ہیں.
اور یہ فائدہ مند چیز ہے سر؟ جی جی، یہ میں آپ سے عرض کروں کہ اس سے کیا ہوگا کہ جس وقت آپ کا سوشل جینیس بڑھتا ہے یا ایریا ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے تو آپ اپنے اندر کمپیشن جنریٹ کرتے ہیں، اس سے کمپیشن پیدا ہوتا ہے، اس سے ایمپیتھی پیدا ہوتی ہے. اب کمپیشن ہے رحم آ جانا کسی پر، اس کے لیے دل میں ایک خیال پیدا ہو جانا. لونلینس کا اور کمپیشن کا انورس پرپورشن ہے، یعنی جتنا کمپیشن بڑھتا جائے گا آپ کی تنہائی کم ہوتی جائے گی. واہ زبردست. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر کسی شخص کو اپنی تنہائی کا علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو صرف اس کے اندر رحم پیدا ہو جانا چاہیے. واہ صحیح. یتیم کے لیے، انڈر ڈاگ کے لیے، مقید کے لیے، اجڑے ہوئے کے لیے، دوسرے تنہا کے لیے. اس کے دل میں جب یہ کمپیشن پیدا ہوگا، رحم پیدا ہوگا، تو وہ اس کا فائدہ ہو نہ ہو، اس کے اپنے جو گرے میٹر ہے اس کی ملٹیپلیکیشن اور کنیکٹیوٹی بڑھ جائے گی اور اس کی سوشل کوشنٹ میں اضافہ ہو جائے گا کمپیشن سے. اگر میں نے شدت سے یہ کوشش کر دی ہے کہ بھائی جو سامنے کھڑے ہیں ہماری تصویر بنا رہے ہیں، یہ بور تو نہیں ہو رہے ہماری باتوں سے، اور میں سوچوں کہ یہ سب کیا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایمپیتھی کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے سر. تو میں کوئی کیمرے کے ساتھ کیسے تنہائی کم کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر بات کرنے سے مجھے یہ لگے گا کہ یہ انگیج ہو جائیں گے. ٹھیک، تو یہ ایمپیتھی ہے نا. اس سے ان کا کوئی فائدہ ہو نہ ہو، میرا سوشل کوشنٹ بڑھ جائے گا، میری تنہائی کی پوٹینشیل کم ہو جائیں گے، کانسیکوینٹلی میرے اندر 3-4 اس طرح کے کیمیکلز پیدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جن سے میرے نیورونز کے کنیکشن بڑھنے شروع ہو جائیں گے. بہت اعلیٰ. اور برین میں نا شاہ صاحب، آئی ایم شیور آپ اتنا ان ڈیپتھ پڑھتے ہیں چیزوں کو، ہر نیورون جو ہے نا وہ تنہا پیدا ہوتا ہے. تو جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس 100 بلین نیورونز ہوتے ہیں اس وقت بھی، لیکن وہ بالکل پیراسائٹ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ایک بچے کو چھوڑ دیں تو ان کیڑے کھا جائیں گے، مطلب ہی جسٹ کی ناٹ سروائیو. شاید اس سے زیادہ ولنریبل جتنا ہیومن بینگ کا بچہ ہے کوئی اور بچہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو کیوں؟ اس کے پاس 100 بلین نیورون ہے، انکنیکٹڈ. ٹھیک ہے، سب پڑے ہوئے ہیں، آپس میں کنیکشن کوئی. پھر وہ جو ماں کا پیار ہے، جو اس کا خیال پیدا ہوتا ہے، پھر چاچے مامے، خالہ، ابو، دادا، نانا، یہ ان کے ساتھ انٹر کرتا ہے، تو اس سے اس کو اسٹیمولیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور اس سے وہ نیورونز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی سے اس کی ذہانت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تو بالکل ہم اسی طریقے سے معاشرے میں تنہا پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور جس طرح وہ نیورون کسی کام کا نہیں ہے نا کم وقت، اکیلے. آٹزم میں 100 بلین نیورون ہی ہوتے ہیں. جو مینٹلی سب نارمل ہوتا ہے اس میں نیورون کی کاؤنٹ تو نہیں کم ہوتی، کنیکشن کی کاؤنٹ کم ہوتی ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں یار سدھا ہے، مینٹلی سب نارمل ہے، مینٹلی ہینڈی کیپ ہے، اس کے نیورون تو کم نہیں ہوتے، کنیکشن نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک، بالکل یہی کیفیت ہے. اس وقت 2 نیورون ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، جس وقت باتیں کرتے ہیں تو گفتگو بنتی ہے، کنیکشن بنتا ہے. واہ بہت خوبصورت سے. ٹھیک ہے. اور اگر نہ ہو تو پھر تسی ادھر منہ کر کے تے میں ادھر منہ کر کے nothing will happen. There will be no activity and there will be no energy in that. بالکل ٹھیک. جو سوسائٹی کے اندر انرجی ہے نا وہ کنیکٹیوٹی ہے. تنہائی کا خاتمہ معاشرے کے اندر انرجی پیدا کرتا ہے، بجلی بناتا ہے. اور یہ بجلی 70 روپے یونٹ کی نہیں ہے، مفت مفت کی، ایسا کوئی بل نہیں آنا. صحیح. ٹھیک ہے. اور مطلب سولر بھی نہیں لگ گیا ہے سولر اندر جی، اور بس کنیکٹ کرنا ہے ایک دوسرے نال. آئی ہوپ کہ آپ کے جو چینل کو ماشاء اللہ لاکھوں کی تعداد میں دیکھنے والے لوگ ہیں وہ آج یہ فیصلہ کر لیں کسی طریقے سے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، خود میں وہ اکیلا نیورون ہوں. میرے ارد گرد مجھے ڈھونڈ کے جس وقت میں کسی دوسرے نیورون کے ساتھ کنیکشن میں لاؤں گا نا، یہ آدمی لائے نا، یہ بجلی اور یہ سائنیپس ہے. میں آپ کو اگر تصویر دکھاؤں نا، وہ مائیکل اینجلو والی دیکھی ہوئی ہے نا کہ بس یہ ادھر تک تھی نا وہ تصویر، کچھ نہیں ہے. صحیح. اور یہ سب کچھ صحیح. بہت اعلیٰ. بالکل ٹھیک. یہ بجلی پیدا کرنی ہے ہم نے مل کے ایک دوسرے کے لیے. یقین کریں کافی اندھیرے کم ہو جائیں گے. شاہ صاحب کیا کیا جائے سر؟ ایک فرد واحد ہمیں سن رہا ہے، وہ ایسا کیا کرے کہ اس کی تنہائی بھی ختم ہو سکے سر، کسی کی تنہائی بھی وہ ختم کر سکے سر؟
کرنے والے کام سر اس میں ہم کیا ڈھونڈیں؟ سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ ریئلائزیشن ہے. حقیقت ہے کہ میں خود کچھ نہیں ہوں, میں خود کچھ نہیں ہوں. یہ جو ریئلائزیشن ہے نا, اور یہ جو ڈیلوژن ہے اس کو اوور کم کرنا کہ میں سب کچھ ہوں, اس کا یہ ایک فیصلہ ہے, یہ کر لیں. دوسرے نمبر پہ یہ سمجھ لیں کہ دوسروں کی تنہائی ختم کرنے میں میرا فائدہ ہے. سیلفش بھی ہے نا ہم تھوڑے سے, جس چیز میں ہمارا کوئی کٹ نہ ہو وہ ہمیں پسند نہیں آتی. بالکل ٹھیک. تو اس میں جناب میرا کٹ ہے سیدھا. میں اگر انویسٹ کروں گا آپ کی تنہائی کم کرنے میں تو ایک بینک اکاؤنٹ کھول دیا میں نے, اور اس کے اندر میرا کیپٹل ایڈ ہونا شروع ہو گیا. جیسے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے جاتے ہیں نا تو بعد میں اس کی ڈیویڈنڈز ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھیں کہ آپ بانڈ خرید رہے ہیں. کیسا خوبصورت لفظ ہے نا بانڈ. اس میں کوئی ٹریکشن دنیا داری کی سینس میں, دیکھیں نا دنیا داری کی سینس میں وہ بانڈ ہے. یہ جو رشتہ ہے نا یہ بانڈ ہے. واہ. اس میں میچور ہو کے آپ کو تگنے چوگنے پیسے دے دینے ہیں بعد میں. واہ واہ, بڑھاپے میں. خوبصورت. انویسٹمنٹ ہے, انشورنس ہے. کیا بات ہے شاہ جی, انشورنس کرا لو. ہائے ہائے ہائے, بڑا ضروری ہے سر, بڑا کمال ہے. آپ کے بڑھاپے میں کام آئے گی, میرے تو بڑھاپے میں یقیناً کام آئے گی. میں نے لوگوں کو بڑھاپے میں جس تنہائی کا شکار دیکھا ہے, یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر کمپیشن نہیں تھا. ہائے ہائے ہائے, بس رحم دلی پیدا کر لیں دوسروں کے لیے, ان کے غم کو سمجھنا, اس کو بانٹنا شروع کر لیں. چھوٹے چھوٹے کام ہیں, بڑے نہیں ہیں. صحیح جی. طے کر لیں کہ میرا جو چھوٹا بچہ ہے نا, اس نے ابا جی کی تنہائی ختم کرنی ہے ایک گھر میں. ٹھیک ہے. اچھا دونوں تنہا ہیں اصل میں, بچہ علیحدہ تنہا ہے, ابا جی علیحدہ تنہا ہے, ان کی آپس میں ملاقات کرا دیں. واہ, بہت اعلیٰ. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ جو ایک کلچر ہوتا ہے نا خواتین کا, چغلیاں کریے, وہ بہت اعلیٰ کنیکشن تھا. وہ چرخہ کاتری ہیں اور ساتھ ساتھ تنہائی ایک دوسرے کی ختم کرے. اڑیے تین پتہ ہو کی ہویا انہوں نے کس طرح کڑی انہوں نے نس کی. اچھا اب یہ ساری جو ہے نا وہ چغلیاں کر رہی ہیں اور کچھ, اچھا اس کے دوران اچھی بری باتیں, لیکن یہ ساری نیورونل ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے ان کی تنہائی ختم ہو رہی ہے, کیونکہ وہ تو صبح کا گیا ہوا, اس نے تو رات کو واپس آنا ہے. ٹھیک ہے. اس دوران میں انہوں نے ایک دوسرے کی مینٹل ہیلتھ کا خیال کیا. بالکل ٹھیک سر. تو چلو کوئی چغلیاں کر لو یار, گالی کرو, کوئی غلطی کرو نا. مجھے ڈاکٹر صاحب آؤ بات کریں. اتنی کمال کی کوٹیشن جو نہج البلاغہ میں امام علی سے منسوب, اور بڑا یہ فیمس ان کا کہ دنیا میں سب سے غریب وہ ہے جس کا دوست کوئی نہیں ہے. یہ جو غربت ہے سر, کتنی خطرناک غربت ہے کہ کوئی آپ کا ٹف ٹائم آ گیا ہے, یا آپ کو کوئی شام کو گپ لگانے کے لیے چاہیے, یا کوئی تو وہ جو میری وحشتوں کا ساتھ ہے. نہیں کوئی نہیں سر. یہ کتنی بڑی غربت سر, یہ غربت بڑھ رہی نا سر. لیکن انویسٹ ابھی کریں. یہ غربت نہیں ہوگی اگر انویسٹ کریں گے کمپیشن کے ذریعے, ایمپتھی کے ذریعے, ڈھونڈ کے. محلوں میں بھی ایک چھوٹا سا کلب بنا لیں, تنہائی کم کرنے کا کلب, اور اس پہ یار یہ چھوڑے پڑے کہ بہت زیادہ کوئی کھانے شانے بنانے, واؤ یار چائے پیے کٹھے بیٹھ کے, بس لسی پیے کٹھے بیٹھ کے, دھوپ سینک کے. ٹھیک ہے. اور فضول نان سینس باتیں کریں یار. کوئی مطلب ہر وقت ہی یہ جو ہے نا حکومت چینج کرنے کے بارے میں اور دنیا کا معاملے سارے فلسفے ٹھیک کرنے کے بارے میں یہ ضروری نہیں ہے. معمولی باتیں کریں, عام باتیں کریں. اس سے کم از کم آپ کا جو گرے میٹر ہے وہ بہتر ہو جائے گا, آپ کی سمجھ بوجھ دماغ تیز رہے گا, اور صحت اچھی ہوگی, ڈپریشن سے بچیں گے. بلڈ پریشر, ہارٹ کی بیماریاں ان لوگوں میں کم ہیں جو تنہا نہیں ہیں. واہ واہ. تو آپ اپنے سال ایڈ کریں گے اگر تنہائی کم کریں. کیا بات ہے سر. یہ پرانے دوست ڈھونڈنا, پرانے محلے, پرانے علاقے, پرانی جگہ, یہ اچھا کام ہے سر. یہ بھی ایک ہابی بنا لینی چاہیے کہ ڈھونڈے بندہ 20 سال پہلے جن میں بیٹھا تھا, 30 سال پہلے, 40 سال پہلے. آپ نے کمال بات کی. ذاتی بات ایک کر دوں آپ کے ساتھ, پتہ نہیں کیسے آپ نے میرا دماغ پڑا. میں آپ کو پتہ کیوں آئے یہاں, والد صاحب کو لے کر آیا ہوں کیونکہ ان کو اپنے 2 پرانے دوست بہت یاد آ رہے تھے. اچھا. مجھے کہتے ہیں یار بڑے یاد آ رہے ہیں, پتہ نہیں جیوندے بھی نہیں کہ مر گئے. میں کہ جو نہیں ٹیلی فون ملانے, ٹیلی فون ملایا, وہ ماشاء اللہ زندہ, وائبرنٹ, فرسٹ کلاس. تو ان کو کہتے ہیں, میں نے کہا جی آپ چلیں لاہور چلتے ہیں, ان کو مل کے آتے. کیا بات. تو آج ان کی ملاقات ہو رہی ہے. اچھا. وہ مطلب اکٹھے ڈرائیو پر نکلے ہوئے. میں نے کہا کتنے جانا ہے, لارنس گارڈن جانا ہے. اتنے سی شامی بیگ کے گارڈینیا چائے پیندے ہوں صاحب. میں ان کو بتایا گارڈینیا اب کوئی نہیں ہے وہاں پہ. خیر ہے یار, کتنے بہ جائیں. بالکل ٹھیک. سو کل میں نے ان کو اپنے پرانے مکان میں لے کے جانا ہے صبح.
ان کو میں نے کہا کہ وہ جو دودھ دہی والا تھا اس سے لسی پئیں گے میں اور آپ جا کے, اس گلی میں گھومے پھریں گے, ادھر تصویریں بنائیں گے میں اور آپ ڈیڈی. تو وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہیں اس بارے میں, کیا بات ہے, بتا نہیں سکتا. کیا بات ہے. سو یہ جو پرانے لنکس ہیں نا, یقین کریں ایز اے سائیکائٹرسٹ کر رہا ہوں, یہ ڈوپامین پیدا کرتے ہیں آپ کے اندر, ایک ریوارڈ کی کیفیت پیدا کرتے ہیں آپ کے اندر. اسٹریس کو ایسے ابزارب کر لیتے ہیں جیسے وہ پرانے وقتوں کا سیاہی چوس نہیں ہوتا تھا. ہاں جی صحیح جی, ایسے ابزارب ہو جاتے ہیں. صبح ناشتے کے اوپر میرے والد صاحب کا بلڈ پریشر 120/80 تھا, وہ ہائپر ٹینسو ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی, وہ صبح مجھے سیب کاٹ کاٹ کے کھلا رہے تھے. واہ, مطلب میں کھلاتا ہوں. ایک عجیب ہے, یہ ہے وہ چیز جس کی آپ نے بات کی ہے. بہت اعلیٰ سر, بہت اعلیٰ سر. یہ تو سر آپ نے بڑی کمال کی اسائنمنٹ ہمیں دے دی ہے کہ پرانے دوست ڈھونڈے جائیں. میں سر اس میں ایک آخری نقطہ سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا پھر اس بات چیت کو. یہ تو ایک ایسی گفتگو ہے سر جس کو کبھی ختم کرنے کو دل نہیں کرے گا. سر یہ جو آرٹیفیشل ہے, اس پہ آپ نے تھوڑی سی بات کی, میں چاہوں گا سر اس کو تھوڑا سا کلیئرٹی سر کر دیں. یہ جو ہم اب بننا چاہتے ہیں یا بن چکے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہوں میں ترقی کر گیا ہیں, ہوں میں بڑی چیز ہاں, ہوں میں اتنے پہنچ گیا, یہ نہ چاہتے جو امپریس کرنا ہے, اس سے لوگ بڑے دور چلے جاتے ہیں. ایک تو حاسدین پیدا ہوتے ہیں سر, دیکھیں نا کوئی دل کا کنیکشن نہیں بنتا سر. وہ آپ اپنا مادہ مٹیریل چیزیں دکھا کے ٹینجیبل, کتنا ضروری ہے ہمبل ہو کے, سادہ ہو کے وہیں سے کہانی شروع کرنا جہاں سے کہیں چھوڑی تھی, اور اس کسی کمپلیکس میں نہ پڑنا کیسے ممکن ہے سر, کیونکہ لوگوں کے کمپلیکس ہیں بڑے. بالکل صحیح ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ پہلے تو یہ ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ مٹیریل جو ہے نا, مٹیریل یہ تنہائی میں اضافہ کرتا ہے. کیونکہ انسانوں کے درمیان چیزیں رکھی جائیں گی, ٹھیک ہے نا. آپ نے اہتمام کیا میز کو پیچھے ہٹا دیا, ٹھیک ہے, تاکہ میں اور آپ ریڈیٹ کر سکیں. یہ اگر بیچ میں ہو مٹیریل آ گیا, آپ کہیں یار تصویر میں یہ بھی آنا چاہیے کہ مطلب کیا میز ہے یار, کیا خوبصورت پھول ہیں. تو مشکل پتہ کیا ہوگی کہ لوگ اسے دیکھتے رہیں گے, میری اور آپ کی جو انرجی ہے آپس میں اس کو نہیں ریکگنائز کر سکتے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ انسانوں کے درمیان مٹیریل فاصلہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک, جب میں آپ سے امپریس ہو جاؤں گا نا شاہ جی, ٹھیک ہے, میں آپ تک نہیں پہنچ سکوں گا. کیا بات ہے. تو میرا امپریس کرنا دوری پیدا کرنا ہے. صوفی جو تھا نا وہ کیوں کامیاب ہوا یہاں ہندوستان میں, کیوں؟ کاسٹ سسٹم تھا نا, 4 سطحوں میں لوگ تھے. صحیح. تو وہ دیکھتا تھا کہ جو برہمن ہے وہ تو شودر کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا. وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا تھا کہ وہ اس کو گلے لگا لیتا تھا. بہت اب وہ تو مطلب اس کو سمجھ نہیں, تو اس نے جتنے 5000 10,000 سال کا فاصلہ پیدا ہوا تھا, ایک معانقے کے ساتھ, ایک جپھی کے ساتھ, اس 10,000 کو اس نے ملٹیپلائی بائی 0 کر, اس نے سارا مٹیریل, سارا ٹائم, ساری لیئرز مٹا دی ایک جپھی سے. واہ, ایک معانقے سے. ٹھیک ہے. تو یہ جو مٹیریل ہے, اس کے بارے میں اگر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ یہ میرے اور دوسروں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کا طریقہ کار ہے, تو پھر آپ کا چوائس ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کو خوبصورت چیزیں نہیں لینی چاہیے زندگی میں, لیں, لیکن جہاں آپ کو فاصلہ پیدا کرنا ہے وہاں ان پر اکتفا کر لیں. کبھی ضرورت ہوتی ہے, فاصلے بھی ضروری ہیں. صحیح, میں سمجھتا ہوں. آپ یو کی ناٹ بی انٹیمیٹ ود ایوری بڈی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہر وقت آپ ہر کسی کو دوست نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے سر. نویں نہ یار بنائیے, وانگ کمینیاں لوگ. تو فاصلہ بھی ضروری ہے, فاصلے بھی ضروری ہیں. وہاں مٹیریل استعمال کر لیں, فاصلہ درمیان میں رکھ لیں. لیکن جہاں آپ کسی شخص کو اپنا بنانا چاہتے ہیں وہاں مٹیریل کو ہٹانا پڑے گا. واہ, بالکل ٹھیک ہے صاحب, بالکل ٹھیک ہے صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. یقین کیجئے کہ اور کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, میری تنہائی دور ہو گئی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سر, بہت شکریہ جی آپ کا جی, تھینک یو.